یہ لکھا ہوتا ہے نا نماز جنت کی کنجی ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کنجی آپ نے دیکھی ہے کسی کے لیور 3 ہوتے ہیں, کسی کے 2 ہوتے ہیں, کسی کے 5 ہوتے ہیں. جس اسی پنجابی دندے آتے ہیں, کسی نے 2 دندے ہونے لوگ تے وہی جڑا تالے وہی لگنی کہ جڑے اس نے نال نہیں چابی ہوئے. یعنی اندر تالے وچ بھی لیور اگر 3 والی چابی ہے تے 3 ہی لیور ہوئے, اگر 2 تے 2 ہی ہوئے تو پھر وہ تالا اس چابی نہ کھلسی. اب مساجد میں بھی آپ نے پڑھا ہے, علماء سے بھی سنا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں, یہ آپ پہ سوال ہے کہ کنجی ہم نے مرنے سے پہلے حاصل کرنی ہے یا مرنے کے بعد حاصل کرنی ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہم نے حاصل کرنی ہے؟ پہلے کرنی ہے نا. تو پھر وہ کنجی ہے کیا؟ وہ کنجی اور اس کے لیور, اس کے دندانے نماز فجر ہے, نماز ظہر ہے, نماز عصر ہے, نماز عشاء ہے. کہ یہ 5 دندے جب 5 لیور اس جنت والے تالے کو جب یہ کنجی 5 نمازیں پڑھ کے لگے گی نا تو مرنے سے پہلے یہ کنجی لینی ہے. قبر کے اندر جا کے نہیں کہنا وہ پترا وہ چابی ارم رہ گئی جنت علی نے ذرا دے بھی نہیں. پہلے یہ تیاری کرنی ہے کہ یہ چابی ہم نے جو لگانی ہے جنت کے تالے کو, اس کے لیے ہم نے نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز عشاء کو ہم نے ادا کرنا. تو یہ تب جنت کا تالا جو ہے کھلے گا جنت ہمارے لیے. اب پھر اگلی بات یہ ہے, دیکھیں بیماری ہر ایک بندے کو ہوتی ہے. کسی کو کون سی بیماری, کسی کو کون سی بیماری میں مبتلا ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, اب ڈاکٹر سے کہتا ہے جی گوشت نہیں کھانا, جی مرغی نہیں کھانی ہے, پکوڑے بھی بالکل سموسے بھی پرہیز کرنی ہے. اور ماں دسو کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سموسے چھوڑ دیتے ہیں, مرغی بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. یہی بات ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ موٹا گوشت حرام ہے کہ حلال ہے؟ حلال ہے نا. چھوٹا گوشت یہ حلال ہے, مرغی یہ حلال ہے, پکوڑے بھی حلال ہے, سموسے بھی حلال ہے, ہم کھاتے ہیں. لیکن جب ڈاکٹر کہتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہی بات ہے نا. کسی بندے سے پوچھا نا یار یہ تو نے موٹا گوشت کیوں چھوڑ دیتا ہے, کھایا کرو جی, اکثر کرو جی, کیوں نہیں کھا لے جی, ڈاکٹر نے کیا کیوں جی, ڈاکٹر نے بیماری بات ویسے. حالانکہ حلال چیز دیکھو کیوں نہیں کھائی جاتی؟ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم جو حلال ہے اس کو ہم نہیں کھاتے, لیکن نبی کے کہنے پہ اور رب کے کہنے پہ ہم حرام کھاتے ہیں, حرام نہیں چھوڑتے. یہ المیہ ہے نا ہمارا, یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم حرام کو نہیں چھوڑتے اس رب کے کہنے پہ. ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم مٹھائی بھی چھوڑ دیں گے, ہم گوشت بھی چھوڑ دیں گے. کیوں جی؟ وہ ڈاکٹر ساڈا خیر خواہ ہے, وہ پتر خیر خواہ تب تک یہ کہ جب تک تو فیساں دینا رہے. ایک باری فیس نہ دے تو میں تک نہ کہتے وہ ڈاکٹر دکانہ نے اندر بھی بنا دیتا اس طرح. تو جو نبی ہم سب کا خیر خواہ ہے تو ذرا یہ بھی تو سوچئے نا, وہ خیر خواہ ہے نا, وہ تبھی حرام سے روک رہا ہے, برے کاموں سے روک رہا ہے, زنا سے, شراب سے ہمیں روکا جا رہا ہے کہ برے کاموں سے بچ جاؤ. وہ نبی ہمارا خیر خواہ ہے تو تبھی ہمیں روک رہا ہے. لیکن ہم ڈاکٹر کو خیر خواہ مانیں گے, اپنے نبی کو خیر خواہ نہیں مانیں گے. یہ ہم سب کا المیہ ہے, یہ ہم سب کا المیہ ہے میرے سمیت. ہم ڈاکٹر کی بات کو اب دیکھیں. اب صبح فجر کی نماز دیکھ لیں. فجر کی نماز بڑی اہم ہے لیکن ہم کو چھوڑ دیتے ہیں, غفلت ہے. تو آپ نے کبھی افطائی پارک میں جانا اکثر ہوتا ہے, آپ بھی پارک میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا صبح کے ٹائم. یہ آخری بات ہے, اس کو ذرا پلے باندھ لیجیے گا. صبح ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑیاں وہاں کھڑی کرنے کی F9 میں جگہ نہیں ہوتی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرد عورتیں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی سیدھا پہ ہونا ہے, کوئی پٹھا پہ ہونا ہے, کوئی اگا پہ ہونا ہے, کوئی پیچھا پہ ہونا ہے. یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ان سے ذرا پوچھو یار یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑا ایک سوال ہے, سمجھے گا کیا کر رہے ہو؟ وہ جی ڈاکٹر نے بولا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے واکنگ کرو, الٹے سیدھے ہو. کیوں جی؟ اب ڈاکٹر سے پوچھو, ڈاکٹر صاحب ایک سوائنا کے نسخہ دسیا کہ کتا تلا تے پٹھے سیدھے ہونا.
ڈاکٹر کیا مولوی صاحب تساں نہیں پتہ مسجد تے ٹینکی پئی ہے انہیں گل ذرا غور نال سنو ٹینکی پئی ہے تے ٹینکی تسی مسجد دے باہر سہرے تے رکھنے ہو یا چھتے تے رکھنے ہو جی وہ چھتے تے رکھنے کیوں کہ تاکہ وہ پانی ٹینکی تو تلے ٹوٹیاں تک آوے مشروبہ بھی بھیجے تے باہر وضو خانے کی جگہ دے بھیجے اگر تلے ہوئے تو پانی کتنے بھیجنا ہے تو اس لیے ہم انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دماغ تک خون کا پہنچنا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیچے جائیں گے تو دماغ کو دل سے کیونکہ یہ دل پمپ کر کے خون کو دماغ تک بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے یہ دل کا دماغ کو خون پہنچانا ہے یہ بات سمجھیے گا تو پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جی ورزش کرو جی تلا بھی ہو تو کتا بھی ہو تو پھر وہ ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں پھر ساتھ یہ بھی پتہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب سب تو بہترین ورزش نماز کے اندر سجدہ کرسو تے دل سب تو زیادہ دماغ خون دے سی جدو سر سجدے جو سی جدو سر کہ اسی سبحان ربی العظیم پڑھنے اس کو رکوع تے جدو سجدے جو سی تے سب تو زیادہ خون دماغ تک پہنچ سی دل کے ذریعے اس سجدے نہیں بجے تو آقا کریم پہ لاکھوں درود و سلام کہ جس آقا نے اپنے امتیوں کو صرف صبح واکنگ کے لیے نہیں بلکہ 5 ٹائم ایک ایسی عبادت بتا دی ہے کہ تیری ورزش بھی ہو جائے گی تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے تجھے جنت بھی مل جائے گی سب سے بہترین ورزش کیا ہے کہ نماز میں سجدہ کرنا ہے تو بس بات یہی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کی ماننی ہے لیکن معلوم عربی کی بات کو نہیں ماننی تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ